حالت حال کے سبب حالت حال ہی گئی، شوق میں کچھ نہیں گیا، شوق کی زندگی گئی۔ السلام علیکم۔ سفر کا آغاز ایک بہترین صبح سے ہوتا ہے۔ ایسی صبح ہر روز ہوتی ہے، مگر اس کا ایسا نظارہ ہم ہر روز نہیں کرتے۔ جب سورج کی پہلی کرن آسمان پہ بادلوں پہ پڑتی ہے تو کچھ نئے ہی رنگ بکھیرتی ہے۔ یہ خوبصورت نظارہ آپ کے دل کو سکون پہنچائے گا۔ اس نظارے کو دیکھنے سے مجھے تو خوشی محسوس ہوتی ہے، شاید آپ بھی اس سے محسوس ہوئے ہوں گے۔ آسمان پہ بادلوں کی موجودگی اور سورج کی کرنوں کا یہ نظارہ واقعی اللہ کی وحدانیت کا ایک ثبوت ہے۔ اسی خوبصورتی کو دیکھتے دیکھتے ہم اسٹوڈیو پہنچے، جہاں سے ہمارے اصلی سفر یعنی فوٹوگرافی ٹرپ کا آغاز ہونا تھا۔ یہاں سب اکٹھا ہو کر اپنے پہلے اسٹاپ کی طرف بڑھتے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کوئی نامعلوم جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایمپریس مارکیٹ ہے، اور کافی مرتبہ اس مارکیٹ سے گزر ہوتا ہے، مگر کبھی اسے اندر سے دیکھنے کا ایکسپیرینس نہیں ہوا۔ مگر آج ہمیں کچھ نئے ایکسپیرینسز ہوئے، کچھ نئے فوٹوگرافی ٹیکنیکس کا آئیڈیا ہوا، کچھ نئی ٹپس ملی، تو ہماری فوٹوز بہت بہتر آنے لگیں۔ یہ ملاحظہ فرمایا کچھ کلکس کا جو ہم نے پریس مارکیٹ پہ لیے تھے۔ اب ہمارے جانے کا وقت قریب آ گیا، اور جانے کا وقت تو ہر کسی کا آنا ہی ہے، چاہے ابھی یا کچھ لمحے بعد یا کسی اور دن، آپ کی باری تو آنی ہی ہے۔ اور اگلی منزل ہماری ایک قبرستان ہی ہے۔ فینٹیسی سے زیادہ یہ سوچ کر خوف آتا ہے کہ ایک دن آئے گا جب آپ بھی زمین بوس ہو جاؤ گے۔ خیر، اب ہم پہنچے کراچی میں واقع ایک پرانے قبرستان میں، جس کا نام چوکنڈی ہے۔ یہ مکلی جتنا بڑا اور مشہور تو نہیں ہے، مگر پھر بھی اس میں کافی ایسی چیزیں ہیں جو ہم نے ایکسپلور کی۔ چوکنڈی نام ہے جگہ کا۔ یہ ون آف دی نیکروپولسز ان پاکستان۔ نیکروپولس سمجھتے ہو؟ نیکروپولس بولتے ہیں جو پرانے مقبرے ہوتے ہیں نا، ان کو نیکروپولس بولتے ہیں۔ اچھا، دنیا کا سب سے بڑا نیکروپولس ہے نا، وہ ہے مکلی کے پاس، سوری کھٹا کے پاس، اس کو بولتے ہیں مکلی۔ یہ اس کا ایک چھوٹا ورژن ہے، صحیح۔ یہ جو پرانے جو رائل فیملی تھی نا سندھی سے، جو کیوز، ان کے مقبرے یہاں پہ۔ اس میں کچھ ایسی قبریں ہیں جو رائل فیملیز کی ہیں، کچھ بادشاہوں کی ہیں، کچھ ملکاؤں کی ہیں، کچھ وارئرز کی ہیں، اور جو بادشاہوں کی ہیں ان پہ کراؤنز بنے ہوئے ہیں، جو ملکاؤں کی ہیں ان پہ جویلری بنی ہوئی ہے، اور وارئرز کی قبروں پہ تلواریں بنی ہوئی ہیں۔ اور ہم اب یہاں سے اپنی تیسری منزل کی طرف روانہ ہوتے ہیں، مگر اس سے پہلے پیٹ پوجا تو ضروری ہے، تو پھر ہم راستے میں رکتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں، پھر بہترین سا ناشتہ کر کے اپنی تیسری منزل کی طرف چلتے ہیں۔ اور یہ اسی طرح کی منزل تھی جو ہم پہلے پیچھے چھوڑ آئے ہیں، مگر نام مختلف ہے، اور یہ رینون مکلی قبرستان ہے جو ٹھٹا میں واقع ہے، اور اس قبرستان میں آلموسٹ 500,000 قبریں موجود ہیں، آلموسٹ 5 لاکھ قبریں۔ آرکیٹیکچرل پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو بہت ڈفرینٹ طرح کے مقبرے ادھر موجود ہیں، کیونکہ یہ مقبرے شاہی خاندان کے لوگوں کے ہیں، اسی لیے کہ عام لوگوں سے کافی مختلف بھی ہیں۔ ادھر ہم نے کچھ اور فوٹوز کھینچی، اور پھر ہم اپنی چوتھی منزل کی طرف چل دیے۔ یہ ٹھٹا میں موجود ایک خوبصورت مسجد ہے جو 17ویں سینچری میں بنی ہے، اور یہ مسجد مغل بادشاہ شاہ جہاں کے نام سے مشہور ہے، اور اسی زمانے میں بنی ہے۔ اس مسجد کے آرکیٹیکچر کو دیکھ کر میں سوچ اور حیرت میں مبتلا ہو گیا کہ ہم ان وقتوں میں بھی ایسے آرکیٹیکچر بنانے کی قابلیت رکھتے تھے، جبکہ ہمارے پاس وہ ٹیکنالوجیز موجود نہیں تھی۔ اور اب دوپہر کا وقت تھا، اور ہمیں کنجر جھیل کی طرف روانہ ہونا تھا۔ سب چیزیں وقت کے مطابق ہو رہی تھی۔
اور ہم کنجر جھیل بھی پہنچ گئے۔ جھیل کا ٹھہرا ہوا پانی ایک سکون دیتا ہے جس کا کوئی ثانی نہیں۔ ہم نے شام بھی دیکھی جب سورج ڈوب رہا تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ پانی میں ایک روشن چیز ڈوب رہی ہے۔ شام ڈھل رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ رات شام کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ اس شام کا سورج اب کبھی طلوع نہیں ہونا تھا۔ وقت گزر چکا تھا اور رات نے پوری طرح شام کو اپنے اندر سمو لیا۔ اب یہ دن واپس نہیں آیا۔ یہی وقت کی حقیقت ہے اور یہی سب دیکھتے دیکھتے وقت روانگی آ پہنچا اور واپسی میں ہم نے ڈنر کیا اور پھر ہم اپنے گھروں کی طرف ہو چلے۔ اللہ حافظ، خدا نگہبان۔